اس کائنات کے اندر کچھ اصول اور کچھ قانون، اصول کہہ لو قانون کہہ لو، ایسے ہیں کہ جن اصولوں اور قوانین پر اس کائنات کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ کچھ اصول اور کچھ قانون ایسے ہیں جن پر اس کائنات کے گرد و پیش، رد و بدل، چھان بین کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ کوئی چیز اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتی ہے۔ کچھ قانون، کچھ اصول ایسے ہیں۔ مثلا سورج ہے، جب سے دنیا وجود میں آئی ہے، سورج کی وہی گردش ہے، وہی حرارت ہے، وہی وقت ہے، وہی چال چلن ہے اور وہی رفتار ہے۔ اس کے اندر کوئی تبدیلی آج تک نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے چاند کو لے لو، چاند کے اندر بھی وہی تبدیلی ہے، وہی گھٹنا ہے، وہی بڑھنا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ستارے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ستارے آسمان پر چمکنے کی بجائے زمین پر چمکنا شروع ہو گئے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ ستارے ہوتے ہی آسمانوں پر ہے اور ان کا کام ہی چمکنا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اصول کائنات میں ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جیسے بنایا ہے، جیسے ڈیزائن کیا ہے، وہ ویسے ہی رہتے ہیں۔ ان اصولوں میں ایک اصول یہ ہے یا ایک قانون یہ ہے کہ کسی بھی ذات کی قیمت ذات کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ کسی بھی ذات کی قیمت اس ذات کے اندر موجود صفت کی وجہ سے ہوتی۔ کسی بھی ذات کی قیمت اس ذات کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے۔ اس ذات کے اندر جو صفات ہوتی ہیں، ان صفات کی وجہ سے اس کی ویلیو بڑھتی ہے، اس کی قیمت ہوتی ہے، اور انہی صفات کی وجہ سے اس کی ویلیو گھٹتی ہے، ڈی ویلیو ہوتی ہے۔ آپ دکان میں چلے جائیں، سبزی کی دکان میں چلے جائیں، پھل کی دکان میں چلے جائیں، دکاندار سے کہیں کہ بھی میں نے سیب خریدنا ہے، وہ آپ کو 2-4 قسم کے سیب دکھا دے گا۔ یہ سیب ہے، اس کی قیمت 50 روپے ہے، اس کی قیمت 100 روپے ہے، اس کی قیمت 150 روپے ہے، اس کی قیمت 1000 روپے ہے، اس کی قیمت 2000 روپے ہے کے جی۔ آپ اگر اس سے پوچھیں کہ حضرت یہ سارے سیب ہیں، کہے گا سارے سیب ہیں۔ تو ذات کے اعتبار سے تو سارے کیا ہیں؟ سیب ہیں۔ تو قیمت میں تفاوت، اتار چڑھاؤ کیوں ہے؟ ہر سیب کی ایک اپنی صفت ہے بھئی؟ کوئی کالا کلو ہے، اور کون کون سے ہوتے ہیں جو کوئی گولڈن ہے بھئی؟ سفید سیب ہوتا ہے، کھٹا سیب ہے، میٹھا سیب ہے، چھوٹے سائز کا سیب ہے، بڑے سائز کا سیب ہے۔ آپ یہاں سے جاتے ہو بھئی، دیکھا ہوگا آپ نے، یہ ریڑیاں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیلے جناب بھرے ہوتے ہیں، لیکن ریٹ 2 لگائے ہوتے ہیں۔ ایک پہ لکھا ہوتا ہے 100 روپیہ، دوسرے کے لکھا ہوتا ہے 120 روپیہ، ہوتے دونوں کیلے ہی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ بھئی ذات کے اعتبار سے تو دونوں کیلے ہیں، تو ریٹ میں تفاوت کیوں ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ جو 100 روپے والے ہیں اس کی صفت اور ہے، یہ جو 120 والے ہیں اس کی صفت اور ہے۔ یہ چتری والا کیلا ہے بھئی؟ تو میرے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب کسی بھی ذات کی جو قیمت ہے وہ اس ذات کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس ذات کے اندر جو صفت ہے اس صفت کی وجہ سے۔ گرمی آتی ہے، آپ لینے جاتے ہیں آم بھئی، آم کی ریڑھی ہوتی ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی آم کتنے کا کلو ہے، وہ آپ کو مختلف ریٹ بتا دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بھئی سارے آم ہیں، ریٹ میں اختلاف کس وجہ سے ہے؟ تو کہتا ہے کہ جی بھئی یہ فلانا آم ہے، یہ فلانا آم ہے، یہ جو آم ہے، یہ جو مہنگا ہے، یہ چونسا ہے، انور راٹھور ہے، یہ چونسا ہے بھئی؟ تو اس کے چونسا ہونے کی وجہ سے اس کے ریٹ میں برتری ہے، یہ زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ کپڑے لینے جاتے ہو، تھانوں کے تھان پڑے ہوتے ہیں بھئی،
کپڑا لینا ہے جی، یہ سارے کپڑے لگے ہوئے ہیں، یہ کتنے کا ہے جی؟ یہ 50 روپے گز ہے۔ یہ کتنے کا ہے جی؟ یہ 100 روپے گز ہے۔ یہ کتنے کا ہے جی؟ یہ ایک سوٹ 5000 روپے ہے، 7000 روپے ہے۔ سارے کپڑے ہیں، سارے کپڑے ہیں، لیکن اس کا ریٹ کیوں زیادہ ہے؟ اس کے اندر کوالٹی اچھی ہے، ایک صفت اس کے اندر ہے، اس صفت کی وجہ سے اس کپڑے کا ریٹ بڑھ گیا ہے۔ کیا صفت ہے جی؟ یہ بوسکی کا ہے، 1 گھوڑا بوسکی، 2 گھوڑا بوسکی، 3 گھوڑا بوسکی، یہ بوسکی کا کپڑا ہے، اس کا ریٹ زیادہ ہے۔ بھائی گھڑی لینے جاتے ہیں دکاندار کے پاس، گھڑی لینی ہے جی، بھئی یہ گھڑی لگی ہوئی ہیں، یہ 150 روپے کی گھڑی ہے، یہ 1000 کی گھڑی ہے، یہ 2000 کی گھڑی ہے، یہ 2 لاکھ کی گھڑی ہے۔ بھئی ہیں ساری گھڑیاں ہیں، ٹائم سب بتاتی ہیں، سب بتاتی ہیں، ہاتھ پہ باندھے جاتی ہیں، ہاتھ پہ باندھی جاتی ہیں، تو ریٹ میں تفاوت کیوں ہے؟ یہ 2 لاکھ کی جو گھڑی ہے یہ راڈو ڈایا سٹار ہے، یہ رولیکس ہے۔ یہ جو 150 والی گھڑی ہے یہ ہمارے پٹھان حضرات بیچتے ہیں، ویسے پٹھان حضرات بتاتے اس کے بھی 2 لاکھ ہی ہیں۔ کاروبار سیکھنا ہے تو پٹھانوں سے سیکھو، ہاں، کاروبار کے ماسٹر جو ہے نا جی وہ پٹھان ہے۔ تھوڑی سی ان کو جگہ ملنی چاہیے، اس میں وہ اپنا کاروبار گھسا دیتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے۔ تعلیم بھلے ہی ان کے پاس کم ہو، ہیں بھئی شہر میں وہ نبی پیدا ہوئے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو گر دیا ہے نا جی، یہ گر دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، جو گر اللہ نے پٹھانوں کو دیا ہے۔ آپ چلے جائیں، یہاں شالوی میں چلے جائیں، اسٹیشن کے پاس چلے جائیں، لنڈے بازار چلے جائیں، جوہر ٹاؤن میں رہتا ہوں وہاں ٹاؤن شپ چلے جائیں، ہیں بھی مال روڈ پہ چلے جائیں، ہر جگہ پر پٹھانوں کا ڈنکا بج رہا ہے۔ کیوں؟ کاروبار ان کے پاس ہے جی، کاروبار ان کے پاس ہے، اور ان کے پاس ہونا بھی چاہیے، محنت کرتے ہیں وہ۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بھی کاروبار ہمارے سٹیٹس کے مطابق ہونا چاہیے، مطلب کیا؟ ہمارے کپڑے بھی گندے نہ ہوں، ہمارا منہ بھی گندا نہ ہو، ہمارے ہاتھ بھی گندے نہ ہو، ہماری ٹوپی بھی گندے نہ ہو، ہمارے جناب جوتی کی پالش خراب نہ ہو، ہمارے پاس گاڑی موجود ہو، اچھی موٹر سائیکل موجود ہو، کپڑے ہمارے اچھے ہوں۔ وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ بھی پیسہ آنا چاہیے، حلال پیسہ آنا چاہیے۔ حلال پیسہ آ گیا تو کپڑے بن سکتے ہیں، جوتی آ سکتی ہے، ٹوپی آ سکتی ہے، گاڑی آ سکتی ہے، عیاشیاں ہو سکتی ہیں، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ مائنڈ سیٹ کا فرق ہے نا جی سب کا۔ تو یہ لوگ چھائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور حلال کاروبار ہے۔ اچھا، بات چل رہی تھی کسی بھی ذات کی قیمت جو ہے نا جی وہ اس ذات کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس ذات کے اندر جو صفت ہوتی ہے اس وجہ سے ہوتی ہے۔ موبائل لینے چلے جاتے ہیں، یہ حال اٹھ قریب ہے آپ کے، موبائل لگے ہوتے ہیں، موبائل لینا جی، یہ پڑے ہوئے ہیں جی، یہ موبائل جناب 15,000 کا ہے، یہ 20,000 کا ہے، یہ 25,000 کا ہے، یہ 30,000 کا ہے، یہ جناب 5 لاکھ روپے کا ہے۔ سارے موبائل ہیں، سارے موبائل ہیں، سب میں سم ڈلتی ہے، سب میں سم ڈلتی ہے، سب میں فون کیا جاتا ہے، سب میں فون کیا جاتا ہے، سب میں یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک ہے، سب میں ہے، لیکن اس میں اور اس میں فرق کیوں ہے؟ وہ مہنگا کیوں ہے؟ دکاندار کہتا ہے کہ وہ مہنگا اس لیے ہے کہ وہ آئی فون 17 پرو میکس ہے، اس کے اندر صفت ہے، ایک ایسی صفت ہے جو ان کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ ساری جو میں نے مثالیں دی ہیں نا جی، یہ ساری مثالیں میں نے کیوں دی ہیں؟ یہ ساری مثالیں میں نے اسی چیز کو سمجھانے کے لیے دی ہیں کہ کسی بھی ذات کی قیمت جو ہے نا جی وہ اس ذات کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، وہ اس ذات کے اندر جو صفت ہوتی ہے اس صفت کی وجہ سے قیمتی ہوتی۔ تو معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اگر اپنے آپ کو قیمتی بنانا ہے تو اپنے اندر وہ قیمتی صفات پیدا کریں جس سے آپ کی ویلیو بڑھ سکے، ٹھیک ہے نا جی؟ دنیا کے اندر بہت سی ذاتیں ہیں، میں نے بھی بتایا تقریباً 18,000 مخلوقات سے کائنات کو اللہ تعالیٰ نے آباد کیا ہے۔ ان 18,000 مخلوقات میں ایک ذات ہے جس کا نام ہے انسان۔ اس کا نام کیا ہے؟ اب انسان کو جانوروں سے اللہ نے کیوں ممتاز کیا؟ کہ انسانوں کے اندر وہ صفات ہیں جو جانوروں کے اندر نہیں ہیں۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، انسان کو اللہ نے سمجھ بوجھ دی ہے، انسان کو اللہ نے فہم و فراست دی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے خاندان اور کنبوں کے اندر جناب آباد کیا ہے، انسان کو طور طریقے سمجھائے ہیں، انسان کو تہذیب دی ہے، انسان کو غلط، سچ اور جھوٹ اور کالے اور سفید اور دن اور رات کی تمیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اسی چیز کو لیتے ہوئے وہ جناب اپنے آپ کو دوسری مخلوقات سے اوپر لے کر آتا ہے اس صفت کی وجہ سے۔
تو انسان بھی ذات ہے، دوسرے حیوانات بھی ذات ہیں، لیکن انسان کے اندر وہ صفات ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسرے جانوروں سے ممتاز ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب انسانوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ قیمتی کون ہے؟ آپس میں انسانوں میں ایک دوسرے سے زیادہ قیمتی وہ ہیں جس کے اندر یہ صفات موجود ہے، کوئی بھی صفت جو اس کو قیمتی بناتی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ایک طرف ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، ہیں تو دونوں انسان، خاندانی اعتبار سے ابو لہب کا مرتبہ بہت اونچا ہے، ابو جہل کا مرتبہ خاندانی اعتبار سے بہت اونچا ہے، لیکن ہے تو دونوں انسان نا۔ وہ خوبصورت بھی ہیں ظاہری طور سے، لینڈ لورڈ بھی ہیں ظاہری طور سے، ہیں بھئی زیب و زینت والے بھی ہیں، بدن پہ اچھے کپڑے بھی ہیں، ہر چیز ہے۔ ادھر بلال کے پاس کیا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قدر و قیمت ہے وہ کس کی ہے بھائی؟ بلال کی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے، جا رہے تھے تو قدموں کی آواز آ رہی تھی، فرشتے سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کا ایک غلام ہے جس کا نام بلال ہے، چلتا زمین پہ ہے، آواز عرش پہ آتی ہے۔ یہ قدر و قیمت اور منزلت کہاں سے ملی ہے بھائی؟ ان صفات کی وجہ سے ملے ہیں جو بلال کے اندر ہے۔ بلال کے بارے میں تو یہ ہے، اور ابو لہب کے بارے میں کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ تو یہ زمین آسمان کا جو فرق نظر آ رہا ہے، زمین آسمان کا جو فرق نظر آ رہا ہے وہ اسی لیے نظر آ رہا ہے کہ جس کے اندر صفات موجود ہیں اس کی ذات قیمتی ہے۔ صفات سے خالی ذات جو ہے نا جی، وہ بنجر زمین کی طرح ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ زمین تو دونوں زمین ہے، دیکھو نا بھائی، ایک پلاٹ ہے بلال گنج کے اندر، ایک پلاٹ ہے ڈیفنس کے اندر، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ یہاں ایک مرلے کا پلاٹ کی کیا قیمت ہے بھائی؟ 25-30 لاکھ۔ ڈیفنس میں چلے جاؤ تو ڈبل ہے کہ نہیں؟ حالانکہ زمین وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اناج ادھر بھی اگ سکتا ہے، ادھر بھی اگ سکتا ہے، لوگ ادھر بھی رہتے ہیں، ادھر بھی رہتے ہیں، لیکن یہاں کی زمین کا ویلیو اور ڈیفنس کی زمین کی ویلیو، دونوں میں زمین آسمان فرق ہے۔ اب یہاں کی زمین کا ویلیو اور بند سے اس پار کی زمین کا ویلیو، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ نہیں؟ ہے تو دونوں زمین۔ وجہ یہ ہے کہ جس کے اندر، جس ذات کے اندر صفات ہوں گی وہ ذات جناب اوپر کی طرف جائے گی۔ جس ذات کے اندر صفات نہیں ہے، صفات سے خالی ذات ہے، اس کی قیمت کم ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ موت العالم کا موت العالم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عالم کا مر جانا گویا کہ پوری انسانیت کا مر جانا ہے۔ کیوں ایسا فرمایا؟ کیونکہ وہ عالم ہے، عالم ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ایک صفت ایسی تھی کہ جس نے اس کی قیمت کو اور اس کی ویلیو کو پوری جہان کے اوپر جناب حاوی کر دیا۔ یہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمائی۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ جو ہے نا جی، خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی ذات کی ویلیو اور قیمت جو ہے اس کی صفت کی وجہ سے۔ ایک بوتل لے لیں، بوتل قیمت پوچھیں کتنے کی ہے؟ 20 روپے۔ وہی بوتل آگے چلے جائیں، آدمی دودھ ڈال کر بیچ رہا ہے، قیمت کتنے کی ہے؟ 50 روپے۔ وہی بوتل آگے چلے جائیں، ایک آدمی کے پاس ہے لیکن اس میں شہد ڈال کر بیچ رہا ہے، قیمت کتنی ہے؟ 2000 روپے، 2500 روپے۔ وہی بوتل آگے چلے جائیں، سونار کی دکان میں پڑا ہوا ہے، اس کے اندر سونا رکھا ہوا ہے، قیمت کتنی ہے جی؟ لاکھوں میں چلی جاتی ہے۔ یہ ویلیو چینج کیوں ہو رہی ہے؟ قیمت چینج کیوں ہو رہی ہے؟ اس بوتل کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے اندر جو چیز ہے اس کی وجہ سے ہے۔ ورنہ تو بوتل کی قیمت 20 روپے ہے۔ اس سے پوچھو کہ یار بوتل کی قیمت 20 روپے ہے، وہ کہے گا کہ بوتل کی قیمت کی بات نہیں ہے، اندر جو چیز پڑی ہوئی ہے قیمت تو اس کی ہے۔ وہی بوتل آپ جناب ہاسپٹل میں چلے جائے، آدمی پیشاب ڈال کر لے کر پھر رہا ہوگا، اب جناب اس میں سے اسمیل آئے نہ آئے، قریب سے گزرنے والے ناک پر ہاتھ رکھ کے گزرتے ہیں۔ بوتل تو وہی ہے، جب خالی تھی تو اور قیمت، جب دودھ آیا اور قیمت، جب شہد آیا اور قیمت، جب سونار کی دکان میں سونا اور ہیرے جواہرات آئے تو اور قیمت، اور جب اس کے اندر پیشاب آیا تو اس کی بالکل کوئی قیمت نہیں۔ وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہ ہیں کہ کسی بھی ذات کی قیمت اس کے اندر کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک آدمی ہوٹل میں چلے جائیں، ہیں بھئی سالن بنانے والا باورچی، وہ اگر سالن کے اندر ڈلنے والی چیزیں باہر رکھ کر بیچنا شروع کر دے تو کوئی لے گا؟
مثلاً آپ ہوٹل میں چلے جائیں ابھی دمبا کڑھائی کھانے کے لیے، وہ جناب دمبے کا گوشت اس نے رکھا ہو، ٹماٹر بھی اس نے رکھے ہوں، ادرک تھوم بھی رکھا ہو، گھی بھی رکھا ہو جس سے دمبا تیار ہوتا ہے، وہ کہے کہ بھئی یہ 2000 روپے اس کی قیمت ہے، آپ کہو گے کہ میں یہ کھانے تھوڑی آیا ہوں، میں تو جناب دمبا کڑھائی کھانے آیا ہوں، اس کی کوئی قیمت نہیں لگائے گا۔ لیکن وہی چیزیں جب دیشکی میں چلے جائیں، تیار ہو کر آ جائیں تو پھر اس کی ویلیو ہے، وہ آتے ساتھ ہی جناب منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری جو باتیں میں بتا رہا ہوں، ان ساری باتوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی کسی بھی ذات کی جو قیمت ہے اور جو ویلیو ہے نا جی، دیکھو نا بھی ایک آدمی ہے، بچہ ہے چھوٹا سا، گھر کے اندر بڑے بڑے افراد ہیں، اب ان بڑے بڑے افراد میں اس بچے کی کیا ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن وہی بچہ بڑا ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں، بچے ہونے کے بعد بچوں کا نکاح ہو جاتا ہے، جناب وہی بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے، دادا بن جاتا ہے یا نانا بن جاتا ہے، اب اس کی ویلیو ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس کے اندر سے صفات چینج ہو گئی۔ پہلے وہ بچہ تھا، بیٹا تھا، بھئی اب وہ جناب پورے گھر کا جو سربراہ ہے۔ بچے آتے ہیں اس کو نانا بلاتے ہیں، دادا بلاتے ہیں، بیٹی آتی ہے تو اس کو ابو بلاتی ہے، بھئی داماد آتا ہے تو اس کے ساتھ جناب عزت احترام کے ساتھ میل ملاقات ہوتی ہے، گھر کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں اس کا شریک ہونا لازمی ہوتا ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہی ہیں کہ بھائی اس کے اندر اس صفات کی تبدیلی آ گئی، پہلے وہ بچہ تھا، اب وہ جناب دادا ابو بن گیا، اب اس کی صفات چینج ہو گئی ہیں، اس لیے اس کی قیمت بھی بدل گئی ہے۔ اب ہماری جو قیمت ہے نا جی، ہماری قیمت کے لیے بھی اصول یہی ہے کہ ہماری صفات ہمارے اندر ہوں گی تو ہماری ویلیو ہوگی۔ میں جو ساری باتیں بتا رہا ہوں نا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا کے کچھ اصول ایسے ہیں کہ جن کے اوپر کائنات کا اثر نہیں ہوتا، ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ان اصول میں سے ایک اصول اور قانون یہ ہے کہ بھائی کسی بھی ذات کی ویلیو جو ہے اس ذات کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس ذات کے اندر پیدا ہونے والے صفات کی وجہ سے ہے۔ یہ ساری بات میں بتا رہا ہوں۔ اچھا، اب صفات کی دو قسمیں ہیں، صفات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک صفات کی ایک قسم تو یہ ہے جو ہمیں ملی ہے یورپ کی طرف سے، مغرب کی طرف سے ہمیں ملی ہے، یورپ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، وہ بھی صفات ہے۔ ایک قسم یہ ہے، مثلا یورپ کی طرف سے جو ہمیں صفات ملی ہیں وہ یہ ہے کہ میں MNA بن جاؤں، میں MP بن جاؤں، میں اسکول کا پرنسپل بن جاؤں، میں محلے کا سرپنچ بن جاؤں، چودھری بن جاؤں، وڈیرا بن جاؤں، وزیر اعظم بن جاؤں، 19ویں گریڈ کا افسر بن جاؤں، بھی میرے ماتحت ملازمین ہوں۔ یہ وہ صفات ہیں جو یورپ کی طرف سے ہمیں ملے ہیں۔ لیکن یہ جو صفات ہیں ان کے اندر دو نقص ہیں، دو کمزوریاں ہیں، دو نقصان ہیں۔ دو نقصان کیا ہیں؟ پہلا نقصان یہ ہے کہ بھائی یہ صفات ہر شخص نہیں لے سکتا ہے۔ ہر شخص MPA بن سکتا ہے، ہر شخص MNA بن سکتا ہے، ہر شخص مالدار بن سکتا ہے، ہر شخص کے پاس گاڑی آ سکتی ہے، ہر شخص چودھری بن سکتا ہے، ہر شخص وزیر اعظم بن سکتا ہے، ہر شخص صدر بن سکتا ہے، ہر شخص بڑا چیف جسٹس بن سکتا ہے، ہائی کورٹ کا جناب جج بن سکتا ہے، سپریم کورٹ کا جج بن سکتا ہے، وکیل بن سکتا ہے، بزنس مین بن سکتا ہے، تاجر بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا۔ یہاں پھرتے ہیں جناب جوتیاں چٹکاتے ہوئے، ڈگریاں بغل میں دبا کر پھرتے ہیں، تعلیم بھی ہائی لیول کی ہے، ڈگریاں بھی اچھی ہیں، پڑھے ہوئے اچھے کالج سے ہیں، لیکن نوکری کوئی نہیں دے رہا، اور جس کو نوکری ملی ہوئی ہے اس کو کچھ بھی نہیں آ رہا۔ اہل جناب جوتیاں چڑھا کر ادھر پھرتے ہیں، نہ اہل جناب عہدوں اور منصبوں کے اوپر براجمان ہوئے۔ تو یورپ کی طرف سے میں یہ بتا رہا ہوں، یورپ کی طرف سے جو ملنے والی صفات ہیں وہ کیا ہیں، اور ان میں دو نقص ہیں۔ ایک نقص اس میں یہ ہے کہ ہر شخص وہ صفت نہیں لے سکتا ہے۔ ایک آدمی دکاندار ہے بھئی، دوسرا آدمی ساری زندگی محنت کرتا ہے لیکن دوسروں کا ملازم رہتا ہے بھئی، ساری زندگی محنت کرتا ہے لیکن اپنی دکان نہیں بنا سکتا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ صفت ہر شخص کے دسترس میں نہیں ہے۔ ایک نقص یہ ہے اس میں، یورپ کی طرف سے جو صفات ملی ہوئی ہیں یا دنیا کی طرف سے جو صفات ہمیں ملی ہوئی۔ دوسرا نقص یہ ہے کہ بھئی یورپ کی طرف سے جو صفات ہمیں ملی ہوئی ہیں یا مغرب کی طرف سے جو صفات ہمیں ملی ہوئی ہیں، یہ انسان کے ساتھ مرنے کے بعد قبر میں نہیں جا سکتی ہیں۔
ڈاکٹر ہے تو زندگی کے اندر، وکیل ہے زندگی کے اندر، ہائی کورٹ کا جج ہے زندگی کے اندر، ایسا ہے کہ نہیں بھائی؟ بڑا کاروباری آدمی ہے، پیسے کی ریل پیل ہے تو زندگی کی حد تک، وزیر اعظم ہے تو زندگی کی حد تک، جیسے ہی جناب سانس بند ہو گئی، آنکھیں بند ہو گئیں تو ڈیڈ باڈی کہہ لو، مردہ کہہ لو، میت کہہ لو، لاش کہہ لو، مرا ہوا کہہ لو۔ ڈاکٹر اگر مر جائے کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھی ڈاکٹر کو اٹھاؤ، وہ یہ کہتے ہیں کہ میت کو اٹھاؤ۔ وہ سارے بیج اور وہ سارے عہدے اور وہ سارے منصب اور وہ سارے جناب عزتیں اور وہ جناب سارا پروٹوکول صرف ایک سانس کے بند ہونے کی مار ہے۔ سانس بند ہو جائے سارا پروٹوکول جناب ہوا کی طرح نکل جاتا ہے۔ وہی ملازم جناب جو اس کے شوز صاف کرتا ہے، وہی ملازم جناب جو اس کے کپڑے استری کرتا ہے، وہی ملازم جناب جو اس کی گاڑی صاف کرتا ہے، وہی ملازم جناب جو اس کے اٹھتے بیٹھتے اس کے دائیں بائیں ہوتا ہے، مرنے کے بعد جناب وہ ملازم اس کے قریب ہی نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آ رہا بھائی؟ ڈر لگتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ دنیا کے سارے وہ صفات اور وہ سارے عہدے اور وہ سارے بیج آنکھ کے بند ہونے کے ساتھ ختم۔ ایون کہ شریعت نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر مردہ مر جائے تو اس کے کپڑے بھی اتار دو۔ شریعت کو یہ بھی منظور نہیں ہے کہ دنیا کی یہ کپڑے لے کر جائے۔ اگر مردہ اکڑ گیا ہے تو شریعت کہتی ہے کینچی سے کاٹ کر اتار دو۔ کیوں ایسا کہہ رہی ہے شریعت؟ شریعت نے حکم کیوں دیا ہے؟ شریعت کو نہیں پسند ہے کہ بھی دنیا کی کوئی چیز جائے۔ جب کپڑے نہیں جا سکتے، عہدہ کیسے جائے گا؟ منصب کیسے جائے گا؟ نام کیسے جائے گا؟ پروٹوکول کیسے جائے گا؟ گاڑی کیسے جائے گی؟ ہے بھئی، روپیہ پیسے کیسے جائے گا؟ زیورات کیسے جائیں گے؟ سونا کیسے جائے گا؟ بینک بیلنس کیسے جائے گا؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب آدمی فوت ہو جائے تو بیری کے درخت کے پتے لے کر، پہلے تو اس طرح ہوتا تھا، اب چونکہ صابن کا زمانہ آ گیا، بیری کے درخت کے پتے لے کر پانی میں ڈالو، اس کو ابالو اور اس سے جسم دھو۔ ایسا کیوں ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ بیری کے پتے کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے جو جسم کو صاف کر دے، جسم کے جو چھوٹے چھوٹے خلیات اور مسام ہیں اس میں سے بھی جناب ریت کو نکال لیتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ شریعت کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ دنیا کی ریت لے کر یہ قبر میں جائے۔ یہاں تک تو شریعت کا حکم ہے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں نا کہ یورپ نے جو صفات دی ہیں تو ان صفات کا کیا فائدہ؟ یہ دو نقص جو ہیں یورپ کی دی ہوئی صفات کے اندر موجود ہیں۔ یہ دو نقص قرآن کہتا ہے وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا لوگوں سے کہ بھئی کہاں ہے تمہارا مال و متاع؟ کدھر ہے؟ تم تو بڑے اکڑتے تھے جناب، مونچھیں تمہاری بڑی بڑی ہوتی تھیں جناب، داڑھی کو شیو کر کے رکھتے تھے جناب، کپڑے بھی تم بوسکی کے پہنتے تھے، ہاں بھی کھانا تمہارا حرام کا تھا، پینا تمہارا حرام کا تھا، ہے بھی نوکر چاکر تمہارے آگے پیچھے بھاگتے تھے، تمہارے پاس تو بڑے عہدے تھے، بڑے منصب تھے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ۔ تمہارے پیچھے ہزاروں لوگ آتے تھے جناب، تمہارے حق میں گواہیاں دیتے تھے، تم ہاں کہتے تھے تو وہ ہاں کہتے تھے، تم نہ کہتے تھے تو وہ نہ کہتے تھے، تم بیٹھتے تھے تو وہ بیٹھتے تھے، تم کھڑے ہوتے تھے تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، ابھی تم چلتے تھے تو وہ چلتے تھے، تم رکتے تھے تو وہ رکتے تھے۔ کدھر ہے سارا وہ سارا کچھ؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں، یہ سارے عہدے، وہ ساری صفات جس کی وجہ سے دنیا کے اندر ظاہری طور پر جناب ہماری بات چلتی ہے، اس میں یہ نقص ہے کہ یہ ایک تو ہر ایک کی دسترس میں نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ جس کی دسترس میں ہے یہ دائمی نہیں ہے، یہ دائمی نہیں ہے۔ تو ان صفات کا کیا فائدہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ صرف دنیا تک ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان جب مرتا ہے تو تین چیزیں جو ہوتی ہیں جو اس کے ساتھ ہوتی ہیں، ایک مال، ایک اولاد اور ایک اس کے اعمال۔ تین چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ مال جو ہے انسان کے مرنے کے ساتھ ہی ختم، چاہے دنیا کے جتنے مرضی کاغذیں آپ کے نام پر ہوں، جتنی مرضی رجسٹریاں آپ کے نام پر ہو، آپ کی آنکھ بند ہو گئی، آپ کی مال ورثاء کی طرف منتقل، اور آپ کی اولاد جو ہے وہ جناب آپ کو نہلائیں گے، دلائیں گے۔ خیر آج کل تو اولاد نہلاتے دلاتے بھی نہیں ہیں، ہم کو اکثر فون آتے ہیں کہ مردوں کو نہلانا ہے۔
دوسرے اولاد ہیں جو نہلاتے ہیں دھلاتے ہیں، کپڑے جناب اتار کے کفن پہناتے ہیں، پہنا کر جناب قبر کشائی کرتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، قبر میں دفن کر کے اوپر جناب دعا کر کے فاتحہ خوانی کر کے آ جاتے ہیں، ان کا ساتھ بھی ختم۔ تیسری چیز جو ہے نا جی وہ آپ کے ساتھ جانے والی چیز ہے، وہ آپ کی اعمال ہے۔ نمازیں کتنی پڑھی، روزہ کتنے رکھا، حقوق اللہ کتنا ادا کیا، حقوق العباد کتنا ادا کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین آسمان بھی روتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا زمین آسمان خوش بھی ہوتے ہیں، زمین آسمان روتے بھی ہیں۔ پوچھا کہ زمین آسمان خوش کیوں ہوتے ہیں، زمین آسمان روتے کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب نیک آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو زمین آسمان روتے ہیں۔ آسمان اس لیے روتا ہے کہ آسمان کہتا ہے کہ میرے دروازوں سے اس کے لیے رحمتیں اترتی تھیں، مجھے اس سے بھی فائدہ ہوتا تھا، اس کے لیے نیکیاں اترتے تھے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے اترتے تھے، رحمت کے فیصلے اترتے تھے۔ زمین کہتی ہے فلانی جگہ پر یہ نماز پڑھتا تھا، فلانی جگہ پر ذکر و اذکار کرتا تھا، فلانی جگہ پر بیٹھ کر یہ اللہ اللہ کرتا تھا، اس سے مجھے فائدہ تھا، اب یہ چلا گیا ہے، اب میرے اوپر آ کر کون بیٹھے گا، کون نماز پڑھے گا؟ تو زمین آسمان روتے ہیں۔ اور خوش کیوں ہوتے ہیں؟ خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ آسمان کہتا ہے کہ یہ بدبخت تھا، اس کی وجہ سے میرے اوپر پریشانی آتی تھی، اس کے گناہ میری طرف آتے تھے۔ زمین کہتا ہے کہ میرے اوپر کھڑے ہو کر، میرے اوپر بیٹھ کر، میرے اوپر لیٹ کر یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا، اس کی نحوست کی وجہ سے میں پریشان تھا، چنگا ہو کے چلا گیا۔ سمجھ آ رہی نا؟ یہ ساری بات میں کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ ساری بات جو جہاں سے چلی ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی یورپ کی دی ہوئی یا مغرب کی دی ہوئی جو صفات ہیں ان کے اندر دو خامیاں ہیں۔ ایک خامی یہ ہے وہ ہر ایک کی دسترس میں نہیں ہے، ہر ایک کی دسترس میں نہیں ہے۔ اب ہر بندہ کاروباری تو نہیں ہو سکتا، ہر بندہ سیاستدان تو نہیں ہو سکتا، ہر بندہ ایم پی اے تو نہیں ہو سکتا، ہر بندہ ایم این اے تو نہیں ہو سکتا، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ تاجر تو نہیں ہو سکتا۔ اور ایک نقص یہ ہے۔ دوسرا نقص کیا ہے؟ دوسرا نقص یہ ہے کہ جو صفات مغرب کی طرف سے ملی ہیں وہ دائمی نہیں ہے، وہ 60 سال تک جب تک آپ کی زندگی آپ کے ساتھ ہے۔ اور آج کل تو زندگی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، میکسیمم اگر 60 سال لگا لی جائیں، 30 سال اس میں سے جناب وہ تو راتیں ہی نکل گئیں، 15 سال اس میں سے لڑک پر نکل گیا، بالغ ہونے تک پیچھے رہ گئے 15 سال۔ 15 سال کے لیے کیا خجل خوار ہونا، کیا اللہ کی نافرمانی کرنی، کیا جناب دنیا اور آخرت کی رسوائیاں جمع کرنی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم سب کو 24 گھنٹے کی زندگی اپنے احکامات کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بتا رہا تھا کہ جو صفات ہیں مغرب کی طرف سے جو ہمیں ملی ہوئی ہیں ان کے یہ دو نقصانات۔ صفات کی دو قسمیں میں نے بتائی تھی، ایک وہ صفت جو یورپ کی طرف سے ملی ہیں، اس کے دو نقصانات یہ ہیں۔ صفات کی دوسری قسم کیا ہے؟ یاد رکھیں، صفات کی دوسری قسم وہ صفات ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے نکلتے ہیں۔ ہاں، وہ صفات ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے نکلے ہوئے ہیں، جن کو ہم سنتیں کہتے ہیں، وہ صفات۔ اب پچھلی جو دو صفات ہیں ان کا نقصان کیا ہے آپ کو بتا دیا۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو صفات اور جو سنتیں ہمیں ملی ہیں ان کے فائدے کیا ہیں؟ ان کے فائدہ نمبر 1 فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ہر سنت ہر ایک کے دسترس میں ہے۔ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بیمار ہو، معذور ہو، صحت مند ہو، مرد ہو، عورت ہو، دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی ذات کا ہو۔ یہی تو کمال ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا۔ تو ایک فائدہ تو ان صفات کا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نکلی ہوئی ہیں، سنتیں ہیں، ان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہر ایک کے دسترس میں ہے۔ تاجر ہے وہ بھی عمل کر سکتا ہے، مسواک لے لو ایک سنت ہے، تاجر بھی عمل کر سکتا ہے، مزدور بھی عمل کر سکتا ہے، غریب بھی عمل کر سکتا ہے، امیر بھی عمل کر سکتا ہے، بچہ بھی کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں، کسی گلی کے اندر، کسی کھڈے میں بیٹھنے والا آدمی اس سنت پر عمل کر سکتا ہے۔ اور پھر مسواک خالی مسواک نہیں ہے، مسواک ایک ایسی سنت ہے جس کے اندر دنیا جہان کی تمام روحانیت بھی موجود ہیں، جس کے اندر دنیا جہان کی تمام فائدے بھی موجود ہیں۔ ظاہری اعتبار سے دیکھو نا بھئی، ہم خوراک کہاں سے کھاتے ہیں؟ دانتوں سے چبا کے کھاتے ہیں نا۔ دانت میں اگر جمز لگے ہوں، دانت اگر گندے ہوں، دانت اگر خراب ہوں، تو وہی خراب دانت کا اثر اس
لقمے پر ہوتا ہے وہی لقمہ ہمارے پیٹ کے اندر جاتا ہے اور ہمارے ہاضمے کا حصہ بنتا ہے اور ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے۔ جسمانی اعتبار سے اگر مسواک کیا جائے تو دانت صاف ہوتے ہیں۔ روحانی اعتبار سے اکرام فرماتے ہیں کہ جو مسواک استعمال کرتا ہے مرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب فرماتے ہیں۔ اور کلمے کے بارے میں اصول یہ ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا مرتے وقت آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت کے اندر بڑھ گیا۔ اور بھائی جو ساری زندگی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ کہ جنت میں چلے جائیں۔ اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے لگتا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی تو کامیاب ہے۔ اور کامیابی کس کو کہیں گے؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں ملنے والی صفات ہیں جس کی وجہ سے ہماری ذات کی قیمت بنتی ہے، جہاں سے یہ بیان شروع ہوا ہے کہ ذات کی قیمت ذات کی وجہ سے نہیں ہے، ذات کے اندر موجود صفات کی وجہ سے۔ تو صفات کی دوسری قسم، پہلی قسم وہ ہے جو یورپ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، دوسری قسم وہ ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملی ہے۔ وہ صفات جس کو سنتیں کہتے ہیں، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں وہ جناب ہر ایک کے دسترس میں ہے، جس کو سنت کہتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتیں ہیں۔ دیکھو نا بھی ایک باغیچہ ہے، اس کے اندر بے شمار پھول ہیں، ہے بھائی؟ میرے جیسا آدمی جب اس میں داخل ہوتا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کون سا پھول سونگوں، کون سا پھول خریدوں۔ ہر پھول دوسرے سے خوبصورت، ہر پھول دوسرے سے خوبصورت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ایک باغستان ہے، گلستان ہے، پھولوں کا ایک گلدستہ ہے جس کے اندر ہر پھول جناب آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، اور آپ کے لیے مشکل ہے کہ کون سا پھول اٹھاؤں، ہر پھول قیمتی ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم دیکھیں، یاد رکھیں علماء فرماتے ہیں کہ لوگوں کی کامیابیوں کے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسکرا رہی ہوتی۔ ہاں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے تمام احکامات اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تو کہتے ہو، عمل کوئی نہیں ہے، داڑیاں ساری شیو کرتے ہو۔ کوئی غیرت کا مظاہرہ کرو، غیرت کا مظاہرہ کرو۔ خالی مرد ہونا غیرت مند نہیں ہے، مرد کی علامت بھی ہونی چاہیے۔ ہاں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتیں ہیں۔ شاہ مصر نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکیم بھیجا، طبیب، آپ وسلم کی خدمت میں طبیب بھیجا۔ طبیب نے ملاقات کی اللہ کے نبی سے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی آپ کا یہاں کام کوئی نہیں ہے۔ نے کہا بھائی کیوں کام نہیں ہے؟ نے کہا کام اس لیے نہیں کہ ہمارے یہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ طبیب نے پوچھا کہ کیوں بیمار نہیں ہوتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارا ایک طریقہ ہے کھانا کھانے کا، ہم اس طریقے پر کھانا کھاتے ہیں، ہم بیمار نہیں ہوتے۔ آج وہ طریقہ ہمارے اندر سے نکل گیا، تبھی تو بیماریاں ہیں، تبھی تو بیماریاں کہ نہیں بھائی؟ طریقہ نکل گیا ہے۔ پوچھا کہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب تک ہمیں فل بھوک نہ لگے ہم کھانے کی طرف جاتے نہیں ہیں، اور جب کھانے کی طرف جاتے ہیں بھوک کے مٹنے سے پہلے کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ چھوٹا سا عمل ہے، فائدہ کتنا ہے۔ اور ایک حدیث ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پورے جسم کا دار و مدار معدے کے اوپر ہوتا ہے۔ المیدۃ بیت الادواء کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، معدہ جو ہے بیماریوں کا گھر ہے۔ معدہ ٹھیک ہے تو ساری چیزیں ٹھیک ہے۔ ہر چیز کو تو اس نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے نا جی، آپ کے جسم میں پانی اس نے دینا ہوتا ہے، خون کی مقدار کو ٹھیک اس نے کرنا ہوتا ہے، ساری چیزیں آپ کے جسم کے اندر جو گردش کر رہی ہیں اس میں کام تو معدے کا ہے۔ ساری چیزیں خوراک سے بنتی ہیں، خوراک کو معدے نے چوسنا ہوتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی نہیں آئے گا، ہمارا جو طریقہ ہے وہ ایسا طریقہ ہے کہ اس طریقے کے بعد کسی حکیم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
اور اب ہمارا حال دیکھ لو، رات کو 11 بجے ہمارا رات کا کھانا ہوتا ہے، اور کھانا کھا کر پھر دوسرا کام اور کوئی نہیں ہوتا سوائے سونے کے، اور صبح پھر ہم اٹھتے ہیں 10 بجے، اور 10 بجے اٹھ کے جناب ہمارا سب سے پہلا کام ہوتا ہے کھانا، اور کھانا بھی ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ جناب نہ پوچھو، ہم ہر کھانے کو اپنا آخری کھانا سمجھ کر کھاتے ہیں، گویا کہ اس کے بعد ہم نے مر جانا ہے۔ ظاہر بات ہے ایک بندہ اپنا کسی کام کو آخری کام سمجھ کر کرے نا جی، وہ بڑے انہماک سے کرتا ہے، بڑی توجہ سے کرتا ہے، اور اس میں کوئی کمزوری نہیں چھوڑتا۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے ہر کھانے کو آخری کھانا سمجھ کر انتہائی توجہ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، جب تک یہاں تک نہ آ جائے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اور پھر حال دیکھ لو پیٹ ہمارا کتنا ہوتا ہے، تھوڑی تک تو ہمارا پیٹ ہوتا ہے جناب، گردن ہمارا کندھوں کے اندر چبھا ہوتا ہے بھائی، کان ہمارے جناب کھانا کھا کھا کے ہمارا سکن اتنی موٹی ہو چکی ہوتی ہے کہ ہمارے کان ہمارے دماغوں کے اندر دبے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی جان؟ ٹانگیں ہمارا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، بلڈ پریشر اس کھانے کی وجہ سے، شوگر اس کھانے کی وجہ سے، اور کون کون سی چیزیں ہیں جی؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پہ، بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر ہو گیا، ساری چیزیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ بھائی نبی کی سنت پر عمل نہیں ہے، اور واقعی ایسا ہوا، وہ طبیب کچھ عرصہ رہا، اس کے پاس کوئی بھی نہیں گیا، کوئی بیماری نہیں ہوتا تو کیا کرنے جائے گا بھائی؟ اور پھر ہماری خوراک ایسی ہے، اور خوراک ایسی ہونے کے بعد پھر ہمارے جسم میں حرکت کوئی نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بھئی حرکت میں برکت ہے، برکت خاک ہونی ہے، جب حرکت نہیں ہونی تو کھانا کھا کے ایک بندہ سو جائے اور اٹھ کے پھر کھانا کھائے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ حرکت نہیں ہوئی تو برکت کہاں سے ہوگی؟ پہلے زمانے میں لوگ بڑا گوشت کھاتے تھے، اور اب بھی کھاتے ہیں، اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، بڑے سے بھی بڑا گوشت۔ ہم بڑا گوشت کھاتے ہیں تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے، بی پی شوٹ ہو جاتا ہے جناب، لیکن پہلے زمانے میں لوگ بڑا گوشت کھاتے تھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، طاقت ملتی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ بڑا گوشت کھا کر بڑا کام کرتے تھے، اور ہمارے نزدیک بڑا کام سوائے سونے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب ایسے ہوگا، نبی کی سنت پر عمل نہیں ہوگا، تو صحت تو خراب ہوگی کہ نہیں بھائی؟ تو میں یہ بات میں نے اس لیے بتائی ہے کہ بھائی وہ صفات جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملی ہیں، وہ صفات ایسی ہیں جو ہر ایک کے دسترس میں ہیں۔ یورپ نے جو صفات ہمیں دی ہیں وہ ہر ایک کے دسترس میں نہیں ہے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات ہمیں دی ہیں وہ ہر ایک کے دسترس میں ہے۔ تو پہلا فائدہ تو یہ ہے نبی کی صفات کا یا سنتوں کا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نبی کی طرف سے ملنے والی جو صفات ہیں وہ زندگی تک نہیں ہیں، بلکہ مرتے وقت قبر میں بھی ساتھ ہی چلتی ہیں۔ ہاں، قبر میں بھی ساتھ ہی چلتی ہیں۔ قبر تو خیر، قبر میں بھی ساتھ، میدان محشر میں بھی ساتھ، پل صراط میں بھی ساتھ، جنت میں بھی ساتھ۔ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ قرآن کہتا ہے کہ جب جنتی جائیں گے تو نور ان کے آگے پیچھے چکر لگائے گا، پروٹوکول چکر لگائے گا۔ یہ نور کون سا ہے؟ یہ نبی کی سنتوں کا نور ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنی امتیوں کو جناب وضو کے اعضاء سے پہچان جاؤں گا، وضو کے اعضاء سے پہچان جاؤں گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو جب دنیا میں وضو کرتے ہوں گے تو پہچانیں گے نا بھائی، جب دنیا میں وضو ہی نہیں کرتے تو نماز نہیں پڑھتے، تو نماز نہیں پڑھتے تو وضو کے اعضاء کیسے چمکیں گے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والی یا ان کی وجود مبارک سے نکلنے والے جو صفات امت تک منتقل ہوئے ہیں، ان کے یہ دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ ہر ایک کی دسترس میں ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ جناب صرف زندگی میں نہیں ہے بلکہ قبر، حشر میں، میزان میں۔ اب دیکھو نا، حشر کا جو دن ہے وہ 50,000 سال کا ہے، 1,000 سال تو گھپ اندھیرے کا ہے، اور 49,000 سال تو جناب دن کا ہے، اور اس میں سورج سوانزے پر ہے۔ یہی سنتیں ہیں جو رات کو نور لے کر آئیں گی، اور 49,000 سال جو ہے میدان محشر میں آپ کے اوپر سایہ کریں گی۔ یہی وہ سنتیں ہیں۔ تو دنیا کی زندگی 15 سال کی زندگی ہے جو ہم نے اسٹیمیٹ لگایا ہے، اس کو اوکے سوکے ہو کر گزارو، نبی کی سنت پر عمل کرو۔
داڑیاں رکھو اپنے چہروں کے اوپر، ہیں بھئی، زندگی نبی کی سنت کے مطابق کرو، کاروبار نبی کی سنت کے مطابق کرو، معاملات نبی کی سنت کے مطابق کرو. آپ کے پیچھے آپ کی نسلیں جناب اسی راستے پر چلیں گی. آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. بہترین صدقہ جاریہ تو اولاد ہے اگر نیک ہو تو. اللہ تعالی ہم کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والی صفات ہے. جہاں بہت سی صفات اور سنتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملی ہے نا جی، ان میں سے ایک صفت ہے، اس صفت کا نام ہے سخاوت. کیا نام ہے؟ سخاوت. یہ جو ساری باتیں میں نے کی ہیں نا جی، اصل موضوع میرا یہ ہے، اس کو سمجھانے کے لیے یہ ساری باتیں کی ہیں. سخاوت کی صفت کا ہونا یہ بہت بڑا عمل ہے. اور سخاوت کے مقابلے میں ہوتی ہے کنجوسی، بخیل، بخل. انسان جو ہے نا جی پیدائشی طور پر بخیل ہوتا ہے. انسان کی طبیعت کے اندر پیدائشی طور پر بخل ہوتا ہے، اور اپنی طبیعت کی خلاف ورزی کو ہی شریعت کہتے ہیں. شریعت کہتے ہیں طبیعت کے خلاف کام کرنے کو. اب دیکھا نا بچہ جو کرولنگ کر رہا ہوتا ہے، جو چیز اس کے ہاتھ میں آتی ہے وہ جناب منہ میں ڈال لیتا ہے. کوئی ٹافی لا کر دے دو وہ کسی کو بھی نہیں دے گا. ہے بھئی، کبھی دیکھا کسی بچے کو آپ نے ٹافی لا کر دی ہو، اس نے کھول کر خود کھانے کے بجائے دوسرے بچے کے منہ میں ڈال دی ہو؟ ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی. کیونکہ انسان طبعی طور پر، پیدائشی طور پر بخیل ہوتا ہے. اور اگر اس وقت جناب اس کی صحیح تربیت کی ہوگی تو اس کے اندر سخاوت کی صفت پیدا ہوگی. کائنات میں سب سے بڑا سخی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. بات ذہن رکھو، سب سے بڑا سخی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. دیکھو نا، آپ اندازہ لگائیں نا کہ دنیا کے اندر کتنی قومیں رہتی ہیں، کتنے مذاہب کی قومیں رہتی ہیں. کبھی کسی کے ساتھ تفریق کی ہے اللہ نے؟ یہ غیر مسلم ہے تو اس کو نہیں دینا، یہ سکھ ہے تو اس کو نہیں دینا، یہ یہودی ہے تو اس کو نہیں دینا. رشیا کے اندر دہری رہتے ہیں، چین کے اندر جناب ایتھیسٹ رہتے ہیں. یہودیوں کی سرزمین اپنی الگ ہے، عیسائیوں کی سرزمین اپنی الگ ہے. کافر رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں. ان کے آسمان پر بھی چاند نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، ان کی زمینیں بھی پھل دیتی ہیں، ان کی زمینوں پر بھی نہریں ہیں. وہ بھی تمام لوگ وسائل سے جناب فائدے اٹھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ کوئی تفریق نہیں کیا. یہی تو سخاوت ہے بھائی. اپنوں کو بھی دے رہے ہیں، غیروں کو بھی دے رہے ہیں، ماننے والوں کو بھی دے رہے ہیں، نہ ماننے والوں کو بھی دے رہے ہیں. رشیا کے لوگ تو سرے سے اللہ کے وجود کے قائل ہی نہیں ہیں، پھر بھی جناب گیس سب سے زیادہ رشیا میں موجود ہے، تیل سب سے زیادہ رشیا میں موجود ہے. تو سب سے بڑا سخی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ بھئی اگر جگری دوست ہے جناب کوئی چیز ہم سے مانگ لے اور وہ خراب کر کے لے آئے تو جناب ہم اس سے دوستی توڑ دیتے ہیں. ہمارا تو حال یہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی تو دیکھو، صبح و شام دے ہی جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے طرف سے نافرمانیاں ہو رہی ہیں، پھر بھی کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑیں گے ہی نہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے لَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں پکڑنا شروع کر دوں تو دنیا میں کوئی زندہ نہ بچے، سب کھڈے لین لگ جائیں گے. یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں رو رو کر کی، یا اللہ میری امت کے اوپر عذاب نہیں لانا. اس کی دعاؤں کے صدقے بچے ہوئے ہیں، ورنہ کو ہمارے اندر کوئی کسر نہیں ہے. ریڑھی لگانے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، 2 نمبر کو 1 نمبر بتا کر بیچ رہا ہے. پیچھے کیا کسر رہ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ بلا تفریق سب کو دے رہا ہے، کسی کا حصہ دوسرے کو نہیں دے رہا. چاہے اللہ کو کوئی مانے اس کو بھی دے رہا ہے، نہ مانے اس کو بھی دے رہا ہے. لیکن قیامت کے دن پوچھا ضرور جائے گا. ہاں، قیامت کے دن پوچھا ضرور جائے گا. یاد رکھیں دنیا امتحان گاہ ہے، دنیا امتحان گاہ ہے. اور دنیا ایک پچھلے جو میں نے بتایا تھا، دنیا ایک ایسا امتحان گاہ ہے کہ جس کے اندر سوال بھی اللہ نے بتا دیے، جواب بھی اللہ نے بتا دیے. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. سوال آتے ہیں جواب کوئی بھی نہیں بتاتا، لیکن اللہ نے جواب بھی بتا دیا. اور بھائی اللہ نے جب جواب بھی بتا دیا، جواب بتانے کے بعد بھی اگر ہم عمل نہ کریں تو ہم سے بڑا بدقسمت اور کون ہو سکتا ہے بھائی؟ ایک بچہ کسی امتحان حال میں چلے جائے پیپر دینے کے لیے، سپرنٹینڈنٹ اس سے پوچھے ہاں بھائی بتاؤ بیٹا
امتحان آتا ہے، پیپر آتا ہے، بچہ کہے کہ نہیں آتا، وہ اس کے ساتھ تھوڑا سا تعاون کرتا ہے بھائی، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں اگر تمہیں بتا دوں، کتاب دے دوں، اس میں سے سوال نکال سکتے ہو؟ بچہ کہتا ہے کہ نہیں نکال سکتا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جی بھائی میں تمہیں بوٹی دیتا ہوں، بوٹی ہوتے ہیں نا، بوٹی نقل، پہلے تو بوٹیاں چلتی تھی، آج کل بوٹے چلتے ہیں، میں تمہیں بوٹی دیتا ہوں، اس میں سے پرچہ دیکھ کر حل کر سکتے ہو؟ کہتا ہے نہیں کر سکتا۔ اب بتاؤ پھر اس بچے سے زیادہ بدقسمت اور کون ہو سکتا ہے، جس کو پیپر بھی نہ آئے، کتاب بھی دے دو تب بھی حل نہ کر سکے، بوٹی بھی دے دو تب بھی حل نہ کر سکے، تو اس میں سپرنٹینڈنٹ کا کیا قصور ہے؟ اور بھائی اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کے اندر نیکیوں کی سیل لگا دی ہے، عمریں کم ہیں نیکیاں زیادہ ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ عمریں کم ہے، پہلے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی پہلے امتوں میں تو عمریں زیادہ ہوتی تھی، نیکیاں زیادہ ہوتی تھی، تو ہمارے تو عمریں کم ہیں، ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری عمر کم ہے، عمل ایک کرو گے نیکی زیادہ ملے گی۔ تو یہاں پر تو جناب قدم قدم پر نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے، ہر چیز اویلیبل ہونے کے باوجود بھی اگر یہاں پر کوئی سیل لگ جائے نا جی، آج کل سردیاں ہیں، جیکٹس کی سیل لگ جائے، برانڈڈ جیکٹس بندہ لے آئے اور کہے کہ 100 روپے کی جناب جمعے کے لیے کوئی نہ آئے، صحیح باتیں بتا رہا ہوں، کیوں جی اقبال صاحب؟ جمعے کے لیے کوئی نہ آئے، نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے پھر بھی کوئی نہیں لے رہا، اب بتاؤ اس سے بڑا بدقسمت اور کون ہو سکتا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، بخاری کی روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فوراً فرشتہ لکھ دیتا ہے، ابھی کیا نہیں ہے، ارادے پر تبلیغی کہتے ہیں نا جی بھی ارادے پر بھی نیکی، یہ خامخانی کہتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، وقت بھی زیادہ ہو گیا، تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں۔ بخاری کی حدیث، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اللہ تعالیٰ فرشتے فوراً نیکی لکھ دیتے ہیں کہ بھئی نیکی ہو گئی، اس سے بڑا کوئی ریلیف ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر وہ شخص برائی کا ارادہ کرے تو فرشتہ نہیں لکھتا ہے، حالانکہ انصاف کا تقاضا کیا ہے، اگر اس طرف نیکی لکھی جاتی ہے ابھی کیے نہیں تو اس طرف گناہ بھی تو لکھنا چاہیے، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں بھائی ابھی نہ لکھو، اور پھر جناب وہ گناہ کا ارادہ کرے اور پھر گناہ سے رک جائے تو اس پر کیا انصاف کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ کچھ بھی نہ لکھیں، لیکن اللہ کہتا ہے نیکی لکھو۔ صحابہ نے یہی سوال کیا، اللہ کے نبی گناہ کا ارادہ کیا گناہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، تو نیکی کیوں لکھی جا رہی؟ اللہ کے نبی نے پوچھا گناہ کرتا تو گناہ ہوتا؟ صحابہ نے کہا کہ ہوتا، تو جب ہوتا تو گناہ نہیں کیا تو نیکی تو ہونی چاہیے کہ نہیں؟ تو نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور پھر اس طرف آؤ، نیکی کا ارادہ کیا، نیکی لکھی گئی، اور اگر نیکی کر لی تو قرآن میں آتا ہے کہ 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کو ثواب لکھا جاتا ہے ایک نیکی پر۔ اور دوسری طرف انصاف کا تقاضا کیا ہونا چاہیے کہ پیرامیٹر برابر ہونا چاہیے، ایک گناہ کیا تو 10 سے لے کر 700 گنا تک لکھنا چاہیے، لیکن قرآن کہتا ہے من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، کہ جس نے برائی کی صرف ایک ہی برائی لکھی جائے گی۔ اور بھائی پرچہ بھی بتا دیا، سوال بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا، بوٹی بھی تیار کر کے دے دی ہے بھی، سیل بھی لگا دیا، پھر بھی اگر ہم جہنم سے نہ بچے تو ہم سے بڑا بدقسمت اور کون ہوگا بھائی؟ اور پھر علماء بھی آگے، انبیاء بھی آگے، صلحاء بھی آگے، سمجھانے والے بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، مولوی چیخ چیخ کر تمہیں بتا بھی رہے ہیں، قیامت کے دن نبی کی شفاعت بھی ہے، سفارش بھی ہے بھئی، اگر اولاد کو قرآن حافظ بنا دیا تو 10 بندوں کی سفارش بھی ہے، ہر طرف تو اللہ نے سیل لگائی ہوئی ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ جائے گا 2-3 مہینے بعد، اس کے باوجود بھی اگر جناب ہم جہنم میں جانے سے نہیں بچتے ہیں اور جنت میں جانے والے نہیں بنتے ہیں تو پھر تو بدقسمتی تو یہ ہماری ہوئی نا جی، بدقسمتی تو یہ ہماری ہوئی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بھائی بات کہاں سے چل رہی تھی؟ سخاوت سے بات چل رہی تھی۔ یہ ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے، سب سے بڑے سخی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو سخاوت کرنی چاہیے۔ نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں، کہ جسم جو ہے نا جی یہ رنٹ اے باڈی ہے، جس طرح رنٹ اے کار ہوتی ہے نا جی، جب آپ کار لینے جاتے ہیں تو رنٹ والے جو ہیں وہ جناب اس کی پکچرز لیتے ہیں، پکچرز لے کر آپ کے موبائل میں بھی ڈالتے ہیں، اپنے موبائل میں بھی ڈالتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ کار واپس ہمیں اسی طرح ملنی چاہیے۔ یہ باڈی ہماری رنٹ اے باڈی ہے، یہ ہماری اپنی نہیں ہے۔
یہ جس طرح اللہ نے دی ہے نا قیامت کے دن اسی طریقے سے اللہ نے وصول کرنا ہے۔ آنکھ نے بے حیائی تو نہیں کی، زبان نے غلط بیانی تو نہیں کی، کان نے غلط تو نہیں سنا، دماغ نے غلط تو نہیں سوچا، دل کے اندر غلط خواہشات تو نہیں آئیں، پاؤں غلط چیزوں کی طرف تو نہیں گئے، ہاتھ نے غلط کام تو نہیں کیے۔ یہ ساری چیزیں قیامت کے دن جناب وصول کی جائیں گی اسی طریقے سے جس طرح اللہ نے دی ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بھائی سب سے بڑی ذات سخاوت میں جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، جو بلا تفریق ہر شخص کو ایون کہ جانوروں کو بھی دے رہا ہے۔ ہمارا دوست ہم سے کچھ لے کر چلا جائے، خراب کر کے لے آئے جناب، ہمیں وہ برداشت نہیں ہوتا، جگری دوست، دشمن تو دور کی بات ہے۔ تو سخاوت والی صفت اپنے اندر پیدا کریں، سخاوت والی صفت۔ اور میں پھر آپ کو بات بتاؤں، والدین اگر سخی ہوں گے نا اولاد سخی ہوگی، کیونکہ اولاد تو والدین کو دیکھتے ہیں۔ والدین نیک ہوں گے اولاد نیک، والدین نمازی اولاد نمازی، والدین اخلاقی اولاد اخلاقی، والدین بدماش اولاد بدماش، والدین سخی اولاد سخی ہوگی۔ دنیا کے اندر ایک سخی گزرا ہے جس کا نام ہے حاتم طائی۔ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ نے سخاوت کا کوئی عجیب واقعہ دیکھا ہو؟ اس نے کہا ایک دفعہ دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سفر پر جا رہے تھے، سفر پر جاتے ہوئے ایک جگہ پر جناب بارش ہو گئی، ہم نے جناب اپنا خیمہ لگایا، ساتھ میں ایک اور خیمہ لگا ہوا تھا، کسی کا گھر تھا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں جناب عورت نکلی، پوچھا کہ بھئی کیا کرنے آئے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ جی ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانے کے لیے کچھ دو۔ تو کہتا ہے کہ اس عورت نے ہمیں گالیاں دینی شروع کر دی، اس عورت نے ہمیں گالیاں دینی شروع کر دی۔ کہتا ہے کہ ہم چپ ہو کر بیٹھ گئے، اتنے میں جناب اس عورت کا شوہر آیا، شوہر آ کے پوچھا کہ بھئی کس لیے آئے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم مسافر ہیں۔ حاتم طائی خود سخی تھے، کہا کہ ہم مسافر ہیں، کچھ کھانا چاہیے۔ اس شوہر نے کہا کہ بھی کھانا چاہیے تو میں کس لیے ہوں؟ جناب فوراً بکری کو پکڑا، بکری کو پکڑ کے جناب اس کو حلال کیا، حلال کر کے گوشت فرائی کیا اور فرائی کر کے ان کو کھلایا۔ بیوی نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، میری ایک ہی بکری تھی، اس کو بھی تم نے ذبح کر دیا۔ جناب یہ ماجرا ہوا، ماجرا ہو کر وہ لوگ پھر آگے چلے گئے، آگے کہیں پر گئے تو پھر بارش شروع ہو گئی۔ پھر جناب انہوں نے خیمہ لگایا، خیمہ لگا کے بیٹھے تھے، ساتھ ایک اور خیمہ لگا ہوا تھا، وہاں سے ایک مرد نکلا، پوچھا کیا کرنے آئے ہو؟ کہنے لگے جی بھئی ہم یہ مسافر ہے، یہ مسئلہ ہے، کھانا چاہیے۔ کہتا ہے کہ اس مرد نے گالی نکالنی شروع کر دی، جو اس کی زبان میں آیا سب کچھ کہنا شروع کر دیا۔ تو جناب کہتے ہیں کہ ہم لوگ سنتے رہے، جب وہ مرد چلا گیا تو اتنے میں اس کی ایک خاتون تھی، بیوی تھی، وہ آئی، پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً بکری کو پکڑا، بکری کو پکڑ کے حلال کیا، حلال کر کے گوشت فرائی کیا، فرائی کر کے ہمارے دسترخوان پہ رکھ دیا، ہم نے جناب پیٹ بھر کر کھا لیا۔ اب یہ معاملے کی سمجھ نہیں آئی کہ دونوں جگہ پر ہمارے ساتھ ایک ہی رویہ ہوا، لیکن وہاں پر عورت کا رویہ صحیح نہیں تھا، یہاں پر مرد کا رویہ صحیح نہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو پیچھے جو خاتون ہے وہ اس کی بہن ہے، پیچھے جو مرد ہے وہ میرا بھائی ہے۔ اب یہ ساری واقعے سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے؟ پتہ یہی چلتا ہے کہ بھئی ماں باپ سخی ہوں گے تو اولاد کے اندر یہ چیزیں آئے گی۔ ماں باپ اگر کنجوس ہوں گے، اور پھر کنجوسی سے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے پناہ چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل والکسل، 3 چیزیں، اور یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل والکسل، یا اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں بزدلی سے، ایک چیز بزدلی سے، دوسرا والبخل کنجوسی سے، اور تیسرا والکسل سستی سے۔ اور یہ تینوں لعنتیں جو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ وقت بھی پورا ہو گیا، یہ جو ساری بات میں نے کی ہے نا جی 45 منٹ کی بات جو ہوئی ہے، اس بات کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ بھائی کسی بھی ذات کی ویلیو اور قیمت جو ہے اس ذات کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس ذات کے اندر ہونے والے صفات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جس ذات کے اندر جتنے صفات ہوں گے اس کی ویلیو اتنی زیادہ ہوگی، جس ذات کے اندر صفات نہیں ہوں گے اس کے اس ذات کی ویلیو جو ہے نا جی وہ ڈی ویلیو ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے نکلنے والے ان صفات کو ہم حاصل کریں، تاکہ دنیا اور آخرت کے اندر ہم کامیاب بھی ہو جائیں، اور جناب اللہ تبارک و تعالی میں اللہ تعالیٰ ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں بھی داخل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق۔